السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں بہت ہی امپورٹنٹ آج خبریں دینے والا ہوں، اور کچھ خبریں میری ایسی ہیں جو ایکسکلوسیو ہیں اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دم۔ میں کنونسڈ ہوں کہ میری خبریں صحیح ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ صحیح ہوگی۔ ایک خبر جس کا آپ لوگ بڑے دن سے چرچا سن رہے ہیں کہ جناب کیا امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ گراؤنڈ اٹیک کریں گے ایران کے اوپر کہ نہیں کریں گے، تو لگتا ہی ہے کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات کو، میں آپ کو ایگزیکٹ ٹائم لائن دے رہا ہوں، ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات کو یعنی کل رات کو اور پرسوں کسی وقت بھی کرگ آئلینڈ پہ ایران کے حملہ ہو سکتا ہے، اور یہ زمینی حملہ ہوگا۔ اس میں مرینز یوز ہوں گے اور اس میں 82nd ایئر بورن ڈویژن جو ہے امریکہ کی، وہ اس میں براہ راست استعمال ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ جب زمینی حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایران کا کیا ری ایکشن ہے کہ جو اس کے قریب ساحلی اور کوسٹل علاقے ہیں وہ ان کے اوپر حملہ کرے گا۔ آبویسلی ابھی تک جو بھی ایران کے اوپر ہوا، ایران نے اس کا اتنا ہی جوابی حملہ کیا۔ تو اگر زمینی حملہ اس کے اوپر ہوگا تو وہ کس کوسٹ کے اوپر کر سکتا ہے؟ پھر وہ یو اے ای کے اوپر کر سکتا ہے، وہ بحرین کے اوپر کر سکتا ہے، اللہ جانے، لیکن وہ کرے گا ضرور، کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ اور مجھے خبر جو ملی ہے وہ یہ ہے کہ رشیا جو ہے اس نے ایران کو یقین دہانی کرائی ہے کہ یار ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ سمجھیں کہ رشیا جو ہے بالکل سائیڈ لائن پہ ہے یا کو دور کھڑا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں حالات کو، اگر آپ دیکھیں تو زیلنسکی جو ہے وہ فوری طور پہ اس نے دورے کرنے شروع کر دیے۔ پہلے یو اے ای گیا اور پھر سعودی عربیہ گیا اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ زیلنسکی کی کس سے لڑائی ہے؟ رشیا سے، پیوٹن سے۔ تو یہ ساری جب آپ ان چیزوں کو جوڑیں گے تو آپ کو 2 اور 2 جو ہے وہ ایگزیکٹلی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تیسری ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایران قطر پہ حملہ نہیں کرے گا، قطر پہ بالکل حملہ نہیں ہوگا، اور غالباً اس کا اور قطر کے درمیان ایک آپ سمجھیں کہ انکنڈیشنل جو ہے یا کنڈیشنل، دونوں صورتوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی ہے کہ تم نے ہمارے اوپر نہیں کرنا، ہم نے تمہارے اوپر نہیں کرنا، تم نے اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دینی، ہم نے تمہارے کسی انرجی سیکٹر پہ حملہ نہیں کرنا۔ لیکن اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے، اگر وہ کرگ آئلینڈ پہ آ جاتی ہیں فورسز اور وہ اس کو ٹیک اوور کر لیتی ہیں، تو پھر ایران کے پاس کیا کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ جو دیگر آپشنز ہیں ان کو چھوڑ دیں، میں تو ٹیکٹیکل آپشنز کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کیا ہوا ہے۔ 20% پوری دنیا کی آئل اور انرجی جو ہے وہ وہاں سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ گزر نہیں سک رہی، گزر تو سکتی ہے لیکن وہ جس کو ایران اپروو کرتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا رات کو ایک بیان آیا تھا ہوتیز کے لیڈر کا یمن کے اندر، انہوں نے کہا ہم ایک حکم کا ویٹ کریں ایران کا، پھر ہم بتاتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہوتیز جو ہیں وہ باب المندب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور باب المندب جو ہے اس میں اور جبوتی کے بیچ میں، یعنی یمن اور جبوتی کے بیچ میں صرف 70 کلومیٹر کا ایک گیپ ہے، اور یہ وہ پتلی سی راہداری ہے جس کے اندر سے پورا سعودی عربیہ کا تیل جو ہے وہ گزر کے جاتا ہے۔ جب پورے سعودی عربیہ کا تیل وہاں سے گزرنا ہے تو آپ سمجھیں، میں ایک محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ وہ جگہ اگر بلاک ہوتی ہے یا وہ جگہ جو ہے وہ فائرنگ کے انڈر آ جاتی ہے، تو پھر آپ 60% جو تیل کی ترسیل ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہوگا کیا؟ یعنی تیل تو آ سکتا ہے، سعودی عربیہ کا تیل تو پھر بھی آئے گا مختلف ممالک میں، لیکن وہ ریڈ سی کی جگہ وہ اوپر سے ہوتا ہوا جائے گا، سویز کنال کے راستے سے آئے گا۔ تو جب سویز کنال کے راستے سے آئے گا تو ابھی اگر آپ کو 55 روپے قیمت زیادہ لگ رہی ہے تو یہ قیمت بہت زیادہ 155 تک بھی جا سکتی ہے۔ اور پھر وہ جو ایران نے کہا تھا کہ $200 کی بیرل ہو جائے گی اگر یہ لڑائی پرولونگ ہوئی، تو پھر آپ کو وہ باتیں صحیح نظر آئیں گی، آپ کو لگے گا کہ وہ سب کچھ پورا ہو رہا ہے۔ پاکستان کا بہت اہم رول ہے اس میں، اور پاکستان، ایجپٹ اور ترکیہ، یہ 3 ممالک ایسے ہیں جو سر جوڑ کر پوری سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح پیس ہو جائے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان، کیونکہ پیس ایفرٹس کو لیڈ کر رہا ہے، تو اسرائیل کے ساتھ انڈیا ہے، انڈیا اور اسرائیل کی حتی الامکان کوشش ہے کہ یہ نہ ہو۔ اور کل آپ نے دیکھا ایک رات کو حملہ ہوا، پاکستان ایمبیسی تہران میں جو ہے اس سے تھوڑا ہی دور وہ جا کے میزائل گرا،
اور لکیلی اس میں کوئی پاکستانی سفارت خانے کا عملہ جو ہے یا کوئی عملے کے افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی نہیں ہوئے یا اس کی زد میں نہیں آئی یا عملے کی وہ عمارت کی بلڈنگ اس کی زد میں نہیں آئی ہے. تو لیکن یہ براہ راست پاکستان کو یا تو وارننگز دی جا رہی ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح پاکستان جنگ میں ڈریگ ہو جائے, لیکن پاکستان کمیٹڈ ہے پیس کے لیے, اور پاکستان یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو لے رہا ہے, کیونکہ اگر پاکستان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے, جو کہ اللہ کرے کہ ہو, ہم سب کی دعائیں ہیں اس میں ہو, تو پھر آپ سمجھے کہ پاکستان نے پوری دنیا کے اوپر احسان کیا اور ممکنہ ورلڈ وار 3 سے پاکستان نے اس دنیا کو بچا لیا. آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے ساتھ 3 بہت ہی اہم میرے دوست جو ہیں وہ شریک ہیں آج, اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب حامد المشرقی صاحب ہیں, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. منیز معین ہیں, ہماری کلیگ بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں, اینکر بھی ہیں. اور مریم فاطمہ ہیں, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. اور ویسے تو ہم لیڈیز فرسٹ کرتے ہیں, لیکن حامد صاحب آپ اکیلے ہیں مرد یہاں پہ, تو پھر آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلے آپ ہمیں بتا دیں اس پہ رائے کیا. بہت آپ نے بڑا کمپریہنسو انٹرو کیا مبشر لقمان صاحب, بیسڈ آن ایبسلیوٹلی ایوری تھنگ آن ریالٹی. بات یہ ہے کہ دنیا ایک بار ایسی جگہ پر کھڑی ہے جہاں پر اب تیسری ورلڈ وار کے قریب کھڑے ہیں ہم بدقسمتی سے. لیکن اگر اس کو ساری چیز کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اس وقت یہی صورتحال ہے کہ یہ جو مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان, ترکی اور مصر کر رہے ہیں, اس کو کسی نہ کسی طرح کامیاب کروایا جائے. اچھا, آج میں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس کا ٹائٹل ہی میں نے یہ دیا کہ از ٹرمپ بائنگ دا ٹائم, یعنی کیا ٹرمپ کی یہی کوشش تھی, یہ جو 5 دن 6 دن کا اس نے ایک وقفہ لیا تاکہ اس کے جو پیرا ٹروپرز ہیں, جو اس کے گریلا اسپیشلسٹ ہیں, جو اس نے 1000 لا رہا ہے, وہ پہنچ جائیں, اور وہ بالکل پہنچ گئے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ اپنا جو جہاز ہے وہ بھی فورٹ بھی لے آیا ہے. اور تیسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جنگ جو تھی ایئر بورن جنگ کی وجہ سے وہ ایک ایسے فیز میں تھی جس کے اندر مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں, جس کے اندر کوئی سیز فائر بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک بار ٹرمپ نے نیتن یاہو کے اور یہودی لابی کے جال میں پھنس کے ٹروپس اتار دیے, تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں پر ایران کی طرف سے بہت بڑی تیاری بھی ہے. یہ خاراک جزیرے کے بالکل پاس ہی ان کی سب سے بڑی ایران کی ملٹری بیس ہے بندر عباس کی, اور اس کے اوپر انہیں 1.5 لاکھ سے زائد. حامد صاحب اس کو ذرا سا ٹھہر جائیں, ہم کیونکہ میں اور آپ تو ہم فوج کے لوگ نہیں ہیں, تو ہم ٹیکٹکس پہ کیا بات کریں. ایک بیسک بات کر لیتے ہیں کہ اگر ڈیزل کی ترسیل رک جاتی ہے, جو کہ رکنی ہے پھر وہاں سے, تو گاڑیاں تو چلیں, ہم پیدل چل لیں گے, سائیکل چلا لیں گے, اور لیکن بتی کا کیا ہوگا, ہماری بجلی کیسے آئے گی؟ مبشر لقمان صاحب, پوری دنیا ایک ایسے کرائسس کا شکار ہو جائے گی جس کا تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آلریڈی 20% سپلائی بند ہوئی ہے, اور دنیا کے کتنے ملکوں نے ایمرجنسی لگا لی ہے, ریسٹرکشنز کر لی ہیں. یہ کووڈ سے بہت بڑا بحران آلریڈی بن چکا ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں, کل میں نے ایک انڈین چینل پہ کہا کہ یہ تو پاکستان انڈیا پہ بھی احسان کر رہا ہے جو مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان سے زیادہ سفر تو باقی دنیا اور انڈیا سمیت بہت سارے ممالک کر رہے ہیں. ایک چیز اور ہے, وہ یہ کہ باب المندب کا بند ہونے کا مطلب جو ہے وہ اتنی بڑی کیٹسٹرافک ہے اکنامکلی, پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینج کریش کر جائیں گی, پیٹرو ڈالر کی تباہی پھر جائے گی. آج آپ کو پتا ہے نا سٹاک ایکسچینج کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں نا, آج تو $1 ٹریلین نکل گیا نا. بالکل ایسے ہی ہے. اور امریکہ کا دیکھیں نا, اب بلینز آف ڈالر جا رہے ہیں, اور 3 بار انہوں نے بیچ میں بریکس لی ہیں سٹاک ایکسچینجز نے, کہ اتنی تیزی سے ڈراپ ہو رہی تھی, کریش ہو رہی تھی سٹاک مارکیٹ. اور کیونکہ ڈالر سب سے بڑا تو کروڈ آئل کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ ڈو جونز ہو, چاہے وہ NYSE ہو, چاہے وہ فرینکفرٹ سٹاک ایکسچینج ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, چلیں آگے آتے ہیں, یہ پوچھتے ہیں ذرا منیز سے, your 2 cents on it. سر, اگر ابھی جو ہم موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ نے پوچھا کہ اس کے اثرات ہماری معیشت پر, ہمارے ملک پر کس طرح سے ہوں گے, تو مشرق وسطیٰ کی اسی جنگ کے تناظر میں ہی تو ایوان صدر عسکری قیادت اور اس کے علاوہ تمام سٹیک ہولڈرز نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو کس طرح سے مینج کریں گے, اور اس کے اندر پورے جو صوبائی قیادت
ہیں ان کو بھی انگیج کیا گیا اور آسٹیریٹی ڈرائیو کا آغاز کیا گیا, جس کے اندر صوبوں کی جانب سے تو ہمیں تعاون نظر آ رہا ہے, لیکن جہاں تک بات ہے کہ ہوگا کیا اگر یہ مزید بڑھ گئی تو, اور اگر یہ کنٹرول نہ ہوئی, اور جہاں تک آپ ٹائم بائنگ کی بات کر رہے تھے, میں کیا آپ کی بات سے تعاون ہے بالکل منی سے اتفاق آپس کروں کی گی. بات شاید ہے؟ حامد صاحب کر رہے لیٹس بی تھے. آنےسٹ, سوائے سکولز بند کرنے کے اور کیا کیا ہے انہوں نے؟ سر ورک فرام ہوم کیا جا رہا ہے, فرائیڈیز کو آف کر دیا ہے, اس کے آپ اپنے پروٹوکالز علاوہ ختم کریں نا, فیول آپ سرکاری کٹ کر گاڑیوں دیا کا گیا فیول ہے. بند کریں نا, جن کی فری فیولز ہے ان کو ختم کریں نا. کر دیا نا, بالکل یہ کیا گیا ہے. پیٹرول کو ریڈیوس کر دیا گیا ہے, جتنا ختم کر دیں. allocate کیا گیا تھا ریڈیوس اس میں کیوں؟ کمی کر دی گئی ہے. سرکاری یہ گاڑیوں کو دماد ہے جہاں, ہمارے یار, ختم کریں اس کو. سر سب کو اس میں تعاون کرنا ہوگا. سر اس میں سب کو تعاون کرنا ہوگا, یہاں تک کہ جو سرکاری گاڑیاں بھی تھیں منیز آپ جو کو تعاون استعمال میں میں نہیں بتاؤں تھیں کیا وہ بھی ہوتا ہے, گراؤنڈ کر دی گئی. آپ کو جن تعاون افسران کے بتاتا ہوں پاس, کیا ہوتا ہے. آپ ذرا کمپیئر کریں کہ کل ایران میں جتنی بھی یہ ہے نا ریٹیل آؤٹ لیٹس, جو گروسری سٹورز ہیں, سارے کے سارے, ان سب نے اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو کہا کہ تم آ کے جتنا سامان لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ, اور اب پیسے جنگ کے بعد دینا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب ان کی بائنگ پاور نہیں ہے, ان کو اس وقت ہم نے بھوکا نہیں رکھنا, نہ چیزوں کی قیمتیں مہنگی کرنی ہے. یہ ہے کلیکٹیو کمپرومائز یا سیکریفائز. معذرت کے ساتھ ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے مبشر صاحب, لیکن ابھی الحمدللہ ہم ایک نیوکلیئر اور سیف اسٹیٹ ہیں. یہاں پر ہماری حکومتیں ہمیں پوری طرح سے اشور کر رہی ہیں کہ ہم کس طرح سے لانگ رن میں چل سکتے ہیں ابھی, کیونکہ ہم بھی اسی خطے میں موجود ہیں جو جنگ کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے, انکلوڈنگ چائنا ہو, رشیا ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو. اور وہی بات کہ بھارت کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے, جبکہ جے شنکر جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت عالمی جے شنکر ایک سیاست میں چمپو دلال کا آدمی ہے, کردار اس کے متعلق کیا ادا بات نہیں کرنی. کر کیا سکتا. یہی بات اپنا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہے گا جو کہتا ہے کہ میں نے 8 جنگوں میں میڈیشن کرائی, ان کو ایگزیکٹلی وہ اسے رکوایا؟ کہہ ہی نہیں سکتا سر, ہاں, وہ یہ کام کر ہی نہیں اس کی سکتے. اوقات ہی اور نہیں ہے جہاں یہ. تک بات ہے امریکہ کی, سر امریکہ اسرائیل کے لیے ٹائم بائی کر رہا ہے. ایران نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. اسرائیل کے پاس اب اپنا دفاع کرنے کی وہ کیپیسٹی موجود نہیں ہے, اور اگر ایران ابھی جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رکنے کو تیار نہیں ہے, وہ مذاکرات نہیں کرے گا اور وہ پورا انتقام لے گا, تو پھر اس کے بعد امریکہ ابھی یہی کہے گا جو وہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ, ابھی ہم آپ کے نیوکلیئر ایسٹس کو یا وہ آپ کی جو یورینیم سٹوریجز ہیں ان کو اٹیک نہیں کریں گے. لیکن اگر انہوں نے یہ غلطی کی کہ ڈی سیلینیشن پلانٹس کو اٹیک کیا یا انرجی پلانٹس کو اٹیک کیا, کمیونیکیشن نیٹ ورک کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کیا, تو پھر ان کے ساتھ جو ہوگا وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان بستے ہیں, ان کے دل جو ہے وہ ایرانیوں کے مریم ساتھ آپ دھڑک رہے ہیں, بتائیں مجھے, کیونکہ یہ ایران کے پہلے ساتھ. مریم کے پاس آ جائیں کیونکہ وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں. پہلے جی تو انڈیا کا مجھے بتائیں جی کہ انہوں نے دوستیاں مسلمان ملکوں کے ساتھ کرنی ہے, نوکریاں مسلمان ملکوں میں کرنی ہے, جا کے نوکریاں انہوں نے وہاں پہ کرنی ہے, کاروبار انہوں نے وہاں پہ کرنا ہے, ریمیٹنس مسلمان ملکوں سے کرنا ہے, اور انڈیا میں مسلمان نہ رہیں, انڈیا میں مسلمان ختم ہو جائیں. یہ تو ویسے ہی 2 نمبر حکومت ہے ان کی. معذرت صاحب میں اس پہ زیادہ کیا کہوں, نیشنل ٹیلی ویژن ہے, پھر ایک ایشو بن جائے گا. بٹ what do you think is happening in the region, مریم؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. میں آپ لوگوں کو سب کو بہت کینلی سن رہی تھی. ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ کرنٹلی اس وقت دنیا اس کا مجھے لگتا ہے کہ یہ ری شیپنگ آف ورلڈ آرڈر ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. دنیا یونیپولارٹی سے ملٹی پولارٹی کی طرف میری نظر میں شفٹ کر چکی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگ پاکستان کے رول کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے, تو میرا یہ خیال ہے کہ میری سمجھ کے مطابق پاکستان اس وقت ایک اسٹیٹس ایکوائر کر چکا ہے. یونیپولارٹی کو اگر آپ سمجھیں یا اس کو ملٹی پولارٹی کو سمجھیں تو پوری مسلمان دنیا کے لیے ایک الگ پول ہے, وچ از پاکستان ایٹ دا مومنٹ. اور وہ کرنٹلی آپ سب کو جو ہے ڈپلومیٹکلی ملیٹریلی پاکستان کا جو ایک پاسچرنگ ہے اس سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اب رہی بات مبشر صاحب آپ کے سوال کی کہ ہاؤ ڈو آئی سی کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہے, کہ انڈیا کے اپنے اندر تو مائنورٹیز اسپیشلی مسلمس دے آر بینگ ٹارگیٹڈ تھرو دیئر پولیٹیشنس, ان کے لیجسلیشنس, ان کے انسٹیٹیوشنس مسلسل مسلمانوں کی ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں, لاز بنا رہے ہیں, وہاں پہ پالیسیز ایسی ہیں جو مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں, میں چونکہ آئی ایم پروفیسر اور میں اسکالر ہوں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے گریگری اسٹرینٹن, انہوں نے 10 اسٹیپس بتائے تھے کہ جو کہ پروو کرتے ہیں کہ کسی بھی پاپولیشن کا جینوسائیڈ ہونے والا ہے. تو انڈین مسلمس کا جو ہے وہ
उन 10 स्टेप्स के ऊपर अगर हम उसको स्टडी करें तो एंटायर केस इज अ केस फॉर अनदर लूमिंग जेनोसाइड इन इंडिया फॉर द मुस्लिम्स. Now coming to the Modi's politics and posturing towards the Muslim countries, especially in the Middle East, I think ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स थे. और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है अगर हम इसको 2-2.5 डेकेड से देखें तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत आइसोलेशनिस्ट थी. पाकिस्तान को उन्होंने बहुत टारगेट किया. उनकी आईपी सर्वर्स से राइट बिफोर द FATF रिव्यू वो फेक न्यूज़ स्पाइक अप कर जाते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़. और साथ ही साथ अगर हम देखें तो उन्होंने लॉबिंग की US के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने डायस्पोरा को इस्तेमाल किया. रॉ के ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए. इंटेलेक्चुअली उन्होंने पाकिस्तान को बहुत टारगेट किया, इकोनॉमिकली बहुत टारगेट किया. इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो पाकिस्तान हैज़ कम आउट एज अ सर्वाइवर in the face of all of it. Now coming to the question of Modi's friendship with the Middle Eastern countries, they were very transactional relationships. आप मरियम, सबको कोशिश अंदाजा, करें कि ज़्यादा उर्दू में बात करें क्योंकि हमारी ऑडियंस ये पसंद करती है उर्दू में. जी सॉरी, दैट्स ओके. मैं अभी तक जो बोला क्या वो सब आप हटा देंगे नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, से? बिल्कुल नहीं हटाएंगे हम. आप यहाँ पे हटता कोई चीज़ नहीं है. आप चलें, आप भुगते हैं अब आप. जी ठीक है. यही जी, तो हमारी बहुत लड़ाई हो रही थी इस शुक्रिया. प्रोग्राम से पहले. जी मैं बहुत माजरत चाहती हूँ कि मैं नहीं नहीं, कोई अंग्रेजी बात में नहीं, आगे करी. चलें. जनाब हामिद मशरकी साहब और मुनीसा मोइन साहिबा, मैं ये मरियम साहिबा आज पहली बार हमारे शो पे आई हैं, लेकिन इन्होंने जो बात की है ना, एक्चुअली मैं आपको बताऊं 27 दिन में पाकिस्तान के किसी तज्जिया कार से मैंने वो बात नहीं सुनी है और मैं उसे बिलीव करता हूं, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से. इनका पहला जुमला था दिस इज़ रीशेपिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, एंड मैं टोटली इससे एग्री करता हूँ. अब अगला सवाल मेरा इसी कॉन्टेक्स्ट में है मशरकी साहब आपसे. पूरी दुनिया में का GDP जो है वो $100 ट्रिलियन है, लेकिन पूरी दुनिया का जो डेफिसिट है वो $300 ट्रिलियन है. तो अगर ये जंगें ना हों और कंट्रीज़ रीविजिट ना हो, नए ममालिक ना बने, नई इकॉनमीज़ या नए अलाइंसेस नहीं जन्म लेते इकोनॉमिक अलाइंसेस, तो द होल कैपिटल सिस्टम विल कोलैप्स $300 ट्रिलियन के नीचे. तो क्या इसलिए तो नहीं हो रहा ये, क्योंकि यूनिपोलर तो रही नहीं अब ये दुनिया. वो तो आप समझ आ गया ना. एक मिनट, वो जो मरियम ने कहा कि ईरान से तो लड़ नहीं सका तो रशिया और चाइना से मिलके कितना को लड़ लेगा कोई. बिल्कुल डेफिनेटली. देखिए वो जो अमेरिका का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था और अमेरिका की जो यूनिलैटरल सुपर पावर जो स्टेटस था वो तो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज भी हो गया. वो पिछले एक डेकेड को देख लें जिस अंदाज में चाइना ने अपने आप को राइज किया इकोनॉमिकली, सबसे बड़ी बात है उसने. रशिया भी है उसमें, चाइना भी है. उसके बाद रशिया ने जिस अंदाज में यूक्रेन को टेक अप किया हुआ है, पुतिन ने जिस अंदाज में पूरे यूरोप को, हम पंजाबी में कहते हैं कि नथ डाल दी है, वो सारी चीजें अगर आप देखें तो मतलब अमेरिका का एक, मैं समझता हूं कि एक बबल था जो खुद बर्स्ट हो गया है ईरान में आके. ईरान में आके अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो अमेरिका को है. वो जो उसकी जो सारी हेजेमोनिक एक उसने बनाई हुई थी पूरी दुनिया में एक अपनी स्टेटस, वो अब मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गया है. लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. मैं इसको 100% समझता हूं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट अलायंस बनेंगे, डिफरेंट जो है वो उस अंदाज से रीशेपिंग होगी. और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या इस सारे सिनेरियो के अंदर अमेरिका जो है वो मजीद वीक होगा? मेरा ख्याल है डेफिनेटली बहुत वीक होगा. ट्रंप ने जितना मुनी से छोड़ दे ये, वो तो अमेरिकनों को फैसला कर रहे थे कि किसने उनको स्ट्रॉन्ग किया, किसने नहीं किया. लेकिन और है जी 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 मशरकी साहब, एक चीज बड़ी मैं क्लियर कहना चाहूंगा, वो ये है कि अभी जो आपने बात की, देखिए इंडिया का तो प्रॉब्लम भी सबसे बड़ा ये है कि वो अपना सारा जो स्टेटस है पिछले 1-1.5 साल में वो जिस अंदाज में लूज कर रहा है, वो कुछ भी करने को तैयार है. प्रॉब्लम एक और है. मुनी से मैं आपको एक बात बताऊं, जो मशरकी साहब ने एक बात कही ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बबल बर्स्ट हुआ. और मैं ही समझता हूँ कि बबल क्यों बर्स्ट हुआ. आपकी ताकत क्या है? आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपके ताल्लुकात. मेरी ताकत क्या है? मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, मेरे ताल्लुकात. ठीक है ना. तो अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर इसलिए था, यूनी सुपर पावर इसलिए था कि पूरा यूरोप उसकी सुनता था, कनाडा सुनता था, मेक्सिको सुनता था, और तमाम उसके ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह सारे उसकी सुनते थे. और फिर वो यूनाइटेड नेशंस की सुनता था, यूनेस्को उसकी सुनता था, WHO सुनता था, UNHCR सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है, वर्ल्ड बैंक सुन रहा है.
اب سڈنلی امریکہ نے ان ساروں کو ناراض کرنا شروع کر دیا. کینیڈا کو ناراض کیا, یورپ کو ناراض کیا, نیٹو کو ناراض کیا, میکسیکو کو ناراض کیا, آسٹریلیا کو ناراض کیا, ایون جاپان کو زیادہ سکھی نہیں ہے, وہ تو کمپلینٹس کر رہے ہیں وہاں پہ. سو سڈنلی وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا. اب انڈیا کے مقابلے میں جو پاکستان نے کیا پچھلے 1 سال میں, پاکستان نے بہت دوست بنائی ہیں اپنے. پاکستان کا سائز انڈیا سے بڑا نہیں ہوا, پاکستان کا جی ڈی پی انڈیا سے بڑا نہیں ہوا, لیکن پاکستان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے ایز اے کنٹریبیوٹنگ کنٹری ٹو دا ورلڈ پیس, وہ پوری دنیا ایکنالج کری. اور پاکستان نے مختلف لڑائیاں جن کے درمیان ہو رہی ہیں ان کے درمیان بھی صلح کرانے کی کوششیں کر رہا ہے, اور پیس اینڈ میڈیشن. تو دیٹ از وائی پاکستان کا اسٹیچر بڑا ہو رہا ہے. بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیا یہ ہونے دیں گے اسرائیل وغیرہ؟ اور ایونچولی دیٹ از دا کوسچن. سر یہ کام تو مشکل ہے, سر یہ کام تو مشکل ہے, لیکن اگر ہم بات کریں اس ریجن میں جہاں ملٹی پولر کی بات کی جا رہی ہے, وہاں ایشیا میں پاکستان کو ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں ذمہ داری کا کردار کس نے ادا کیا؟ وہ پاکستان تھا. اور ابھی ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں جو ذمہ داری کا معاونت کا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں پاکستان بھی ہے. تو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان بینگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ, تو جہاں ہم روس کی بات کر رہے ہیں, چھوڑ دے گا رشیا. اب کی بار رشیا کے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یوکرین میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ کہاں سے بیک ہو رہے ہیں, وہ جو انفارمیشنز ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں. تو جب آپ ایک اور طریقے سے رشیا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے امریکہ کو کہ رشیا اسے جانے دے گا؟ رشیا پورا بدلہ لے گا اور اس جنگ میں کوشش کرے گا اور ایران کو سپورٹ کرے گا. ایران بھی یہ بات جانتا ہے, اور اب ایران کی جو طاقت ہے وہ امریکہ بھی دیکھ چکا ہے. ایران کے پاس اتنے میزائل ہیں جتنے دفاعی نظام کو ڈیمیج کرنے کے لیے کافی ہیں. اسرائیل کے اور امریکہ کی جو جنگ میں فتح ہے اس کے لیے دعوے تو امریکی صدر نے بہت کیے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ ٹروتھ سوشل کے اوپر امریکی صدر نے جو بات کی کہ ایران ہم سے بھیک مانگ رہا ہے, ہمیں معاف کر دو, ہمیں چھوڑ دو اور اب اس چیز کو ختم کرو, لیکن ہم ابھی ایسا نہیں کر رہے. ایران تو اپنے اختتام کے قریب پہنچ, لیکن وال اسٹریٹ جرنل بھی یہ بات کر رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ ایران ہو چکا ہے کامیاب. ایران نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, اور یہ لوگ جو ایران سے چاہتے تھے حزب اللہ کے حوالے سے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں منیزہ, وہ یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں, ریٹورک اپنی جگہ, ہماری خواہشات اپنی جگہ, لیکن ایران بھی کامیاب نہیں ہوا. جو ایران میں تباہی ہوئی ہے, اگر اس کو آج کو $500 بلین بھی دے دیتا ہے نا, تو ان کو 25 سال لگیں گے اپنے ملک کو ری بلڈ کرنے میں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اگر صرف بچنا کامیابی ہے تو یس وہ کامیاب ہو رہے ہیں. سر اٹ از اباؤٹ ڈیٹرنس, ریزیلینس اور رائٹ. میں مریم آپ سے میں بہت امپریس ہوا ہوں جو آپ نے ری شیپنگ آف دا ورلڈ آرڈر کی بات کی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ میں ایک بات اوپنلی کہہ رہا ہوں, اور نیشنل ٹیلی ویژن, کافی لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا کہ دنیا میں جغرافی اسی سال بدلنے جا رہی ہے. میں 3 ممالک تو بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جو مڈل ایسٹ کے ہیں, کہ یمن جو ہے وہ اس کرنٹ جغرافی میں نہیں رہے گا, سیریا اور عراق اس کرنٹ جغرافی میں نہیں رہیں گے. نظر آ رہا ہے ہمیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ کو میں گارنٹی کر رہا ہوں کہ بائی 2027 انڈیا کی بھی یہ جغرافی نہیں رہے گی. اور انڈیا میں بہت پورشن, میں صرف خالصتان یا کشمیر کی وجہ سے بات نہیں کر رہا, میں تو اور ناگالینڈ وغیرہ اور منی پور کی باتیں کر رہا ہوں, اور ایریاز کی باتیں کر رہا ہوں. سو اور یوکرین کی بھی جغرافی بدلے گی. جتنا رشیا نے قبضہ کر لیا, میرا خیال ہے وہ رشیا کو ہی مل جائے گا ایونچولی. تو یہ ری شیپ ہو رہا ہے پورا نیو ورلڈ آرڈر. لیٹس ہیو مور تھاٹس آن دیٹ. مریم جی تھینک یو. آپ نے اس کو ایک بہت انٹرسٹنگ انداز میں اپنے سوال کو آپ نے فریز کیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ پورا خطہ ساؤتھ ایشیا اسپیسیفکلی اور مڈل ایسٹ, اس سے پہلے میں یو ایس کا فوکس سمجھ رہی تھی کہ وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف تھا, اور ان کا کانفلکٹ تھیٹر مجھے جو ہے ایشیا پیسیفک لگ رہا تھا. لیکن سڈنلی مجھے لگتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ آفس میں آتے ہی
فار ایگزامپل اف ہی از گوئنگ رائٹ تو وہ سڈنلی جو ہے وہ لیفٹ لے لیتے ہیں. تو انڈیا نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کے الائنسز انڈیا کے ساتھ شفٹ ہوئے ہیں اچانک سے مئی 2025 کے بعد, اور سڈنلی انڈیا کا جو ہیومن رائٹس کا جو وائلیشنس کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ دنیا کے سامنے مینیفیسٹ کیا ہے. انڈیا کا جو تمام ڈائسپورا ہے جو کہ ایک کرمنل نیٹ ورکس کا حصہ ہے, اس کی جو رپورٹس ہیں وہ آسٹریلیا سے, یورپ سے اور یو ایس اور فائیو آئیز سے جنریٹ ہو رہی ہیں نا جی 5 آئی سے جنریٹ ہو رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ مریم بی بی تھوڑا بہت ہم بھی پڑھے لکھے ہیں جی تو جس طرح انڈیا جو تھا اس نے اپنے آپ کو بیچا, اپنا ایک فساڈ کریٹ کیا یو ایس کے سامنے ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان دس ریجن, وہ فساڈ ٹربل کر گیا. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ پاکستان کا آپ دیکھیے کہ اس سارے سینیریو میں ایک آئسولیشنزم کے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیے تو پاکستان دوبارہ لائم لائٹ میں آیا, ری ایمرجنس ہوئی, دنیا کو اور مانی سسٹین کر رہا ہے, کانسٹنٹلی سسٹین کر رہا ہے اس کو الحمدللہ. جی اور ساتھ ہی 7 سسٹر اسٹیٹس کا جو ایشوز ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ دنیا کے سامنے آنی اسٹارٹ ہوئی ہیں. انڈیا کے اندر جو نیوکلیئر تھیفٹس ہو رہی ہیں, ان کا جو فسل مٹیریل چوری ہوتا ہے, اور آپ دیکھیے کہ انڈیا کی جو ارسپانسبلٹی ہے, میں پاکستان میں سوچ ہی نہیں سکتی کہ فسل مٹیریل کسی مافیا کے پاس ہوگا یا کوئی عام کرمنلز نیٹ ورکس کے پاس ہوگا یا وہ بلیک مارکیٹ میں بک رہا ہوگا. انڈیا کی یہ ساری جو فسل تھیفٹس ہیں یہ دنیا کے سامنے ہوئی, اور میں آپ کی میری ریسرچ کہتی کم سے کم 2.5 سال کے وقت میں 24 تھیفٹس جو ہیں وہ ان کی عام پولیس کے ریکارڈ میں ہیں, جو ان کا جو عام پولیس ہے دیر از نو اسپیسیفک انسٹیٹیوشن ریکارڈنگ دیٹ. تو یہ سب کچھ انڈیا میں پہلے سے ہوتا آ رہا ہے, لیکن جو انڈیا کو کلین چٹ دی جا رہی تھی جب انڈیا نے خود کو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پر جو ہے اپنے آپ کو بیچا ویسٹ کے سامنے, اور انہوں نے اس کے اوپر ریلائی کیا کہ وہ چائنیز انفلوئنس کو بیلنس کرے گا, تو وہ فساڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور انڈیا جو ہے اس کے اندر جو ٹرسٹ تھا اس کے ویسٹرن الائز کا وہ سب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو انڈیا کی اسٹوری جو ہے آپ دیکھیے کہ انڈیا بیک ٹو اسکوائر ون ہے آفٹر اسپینڈنگ لوڈز اینڈ لوڈز آف منی. اس نے لابنگ کی, اس نے دنیا کے سامنے اپنا ایک انکریڈیبل انڈیا کا جو ہے ایک فساد کریٹ کیا, اور ڈیموکریسی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے طور پہ خود کو اس نے فریم کیا. یہ ساری کی ساری جو فریمنگ تھی اٹ ہیز کم ٹو نتھنگ. اور جو مسٹر جے شنکر صاحب کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں پاکستان کے بارے میں, یہ کلیئرلی ان کی فرسٹریشن کو شو کرتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ساؤتھ ایشیا کے معاملات کے بارے میں بتایا. ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو بہت انڈیا نواز گورنمنٹ تھی وہ چلی گئی. اسی طرح جو ہے پاکستان جو ہے اس نے ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ لیا کہ افغانستان کے اندر جو کہ طالبان کی پوسچرنگ ہو رہی تھی اور ریپروچمنٹ ہو رہی تھی ٹورڈز انڈیا, پاکستان اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت آئرن کلیڈڈ فسٹ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اس معاملے سے نبٹنے کی کوشش کی ہے. ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگلی ایک الائنڈ اپنے آپ کو شو کر رہا تھا فار اکنامک ریزنز ود ایران, اور ایرانین جو گورنمنٹ ہے اس نے بہت جلدی فیل کر لیا جون 2025 کے بعد کہ جو انڈین انڈیویجولس تھے ٹیک کمپنیز کے اندر جو کام کر رہے تھے وہ وہاں سے ڈیٹا تھیفٹس میں انوالو تھے, اور وہ سب کا سب ڈیٹا جو ہے وہ اسرائیل کو پرووائڈ کر رہے تھے. تو وہ جو ایک نیکسس تھا جو انڈیا ڈیولپ کرنا چاہ رہا تھا پاکستان کے نیبرہڈ میں, جو کہ وہ ایک کوٹیلین ایکالوجی کے اوپر چلتے ہیں. حامد مشرقی صاحب, یور 2 cents on it. ویری کلیئر. میں نے کل ایک بات کی انڈین چینل پہ ون لائنر, میں نے کہا کہ نہرو نے 1947 میں کہا کہ پاکستان 3 مہینے میں میری جھولی میں گرے گا, اور آج 70 سال بعد میں دیکھ رہا ہوں انڈیا کے 7 سے 8 ٹکڑے ہوتے ہوئے. دس از دا آؤٹ کم اینڈ دس از دا ریئلٹی. آپ نے جو جغرافیکل چینج کی بات کی 100% ایسے ہی ہونے جا رہا ہے. دیر از گوئنگ ٹو بی بالکل دا چینج جیوگرافی آف گلف اینڈ دا یورپ ایز ویل. یورپ کے اندر بھی یوکرائن کے حوالے سے بھی آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ پتہ کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے جو کانفلکٹ کے اندر جو میں بار بار جس چیز کو اسیس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ایسکیلیشن لیڈر ہے نا, یہ اگر خطرناک حد تک بڑھ گیا اور یہ سینیریو اگر بدل گیا تو شاید ہم سب یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں یہ بہت پیچھے رہ جائیں گی, اور دنیا جو ہے وہ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح کی جب وار ہوتی ہے نا تو اس میں ہر 2 گھنٹے کے بعد سیناریوز آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. تو آئی مین یہ تو نہیں ہے کہ کل تک ہماری بات صحیح ہے کہ نہیں, obviously it can change.
دیٹ از مائی پوائنٹ. اور اس کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ بات ابھی ہمیں جو موسٹ کریٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان سکسیسفل ہوتا ہے انشاءاللہ ایک مذاکرات کے ساتھ سارا کچھ کرنے میں, تو یہ ایک انڈیا کے لیے اتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ پاکستان ول ہیو. نہیں, وہ تو ان کو سیٹ بیک مل گیا, وہ تو آپ کو جب اپوائنٹ ہو گئے ہیں, نامنیٹ ہو گئے ہیں, تو ان کو سیٹ بیک مل گیا. بالکل نہیں, لیکن اس کے جو فردر سٹیجز ہے وہ تو غم میں ہی مودی جو ہے گاؤں موتر جا کے پینا شروع ہو گیا, تو غم میں اس کو یہ حالت ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے وہ یہ کہ پاکستان نے بڑا سفر بھی کیا ہے. آج جہاں پاکستان کھڑا ہے, پاکستان نے اس کی بڑی قیمت چکائی ہے, پاکستان نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے آج جہاں پر یو اے ای کی حالت دیکھیں, آپ نے ایک پروگرام میں بڑی اچھی بات کی, میں دیکھا کہ آپ نے کہا یار اتنے پیسہ سب کچھ ہونے کے باوجود دے آر سو ولنریبل. بیکاز فوج نہیں اپنی. دیکھیں فوج کا ایک اصول ہوتا ہے ہر ملک میں, اگر اپنی فوج نہ ہو تو اس کے ملک میں فوج ضرور ہوتی ہے, لیکن وہ دشمن ملک کی ہوتی ہے پھر فوج. بالکل بالکل. اور ان کی ولنریبلٹی آپ دیکھیں نا, پورا عرب جو ہے وہ پاکستان پہ انڈائریکٹلی ریلائی کر رہا ہے, پورا عرب گلف جو ہے. اور وہیں پر پاکستان کی جو ایران کے ساتھ جو نیگوسیشن ہے, جو پاکستان کی امریکہ کے ساتھ سے ہے, وہ میں نے چلیں میں ایک بات کر دوں آپ کے لیے, دونوں کے لیے, تینوں کے لیے, حضرات کے لیے. میں آپ کو ایک اور ناظرین کو بھی بتاؤں کہ جو نیو ورلڈ آرڈر جب بش نے کہا تھا نا, تو اس میں صرف 3 چیزیں تھیں. ایک تھا کنٹرولنگ دی انفارمیشن, دوسرا تھا کنٹرولنگ اکانومی, اور تیسرا تھا پروٹیکٹنگ انوائرمنٹ. تو جتنی بھی انہوں نے جنگیں کرنی تھی وہ اپنے ملک سے دور کرنی تھی تاکہ اپنی انوائرمنٹ کو کچھ نہ ہو, دوسروں کی جائے. اور انفارمیشن آپ اس جنگ میں بھی دیکھ لیں, اصل چیز جو ہے وکٹم جو ہے وہ تو انفارمیشن ہے, وہ تو سچائی ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ادھر سے کیا ہو رہا ہے اور ادھر سے کیا ہو رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے, کیونکہ یہ جب انفارمیشن کو آپ کنٹرول کرتے ہیں تو وہی آپ جو ہے وہ سارے نیریٹو کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تیسرا اکانومی. سو آبویسلی اکانومی تو آپ کو پتہ ہے کہ کس کے پاس ہے اور کس طرح سے وہ کنٹرول کرتے ہیں. اور اس کی بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. اگر آپ بینکس کو جا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ آپ کو نہیں نظر آئیں گے بینک کے جوز اس کے مالک ہیں, لیکن ہر بینک کو ایک انشورنس کمپنی انشور کرتی ہے, اور ہر انشورنس کمپنی کو ایک ری انشورنس کمپنی ری انشور کرتی ہے. میرا خیال ہے دنیا میں 6 یا 7 ری انشورنس کمپنی ہیں, اور وہ ساری کی ساری جوز کی ہیں. اینڈ دیٹ از ہاؤ دے کریٹ آل آف دیٹ فائنینشیل ہولڈ آن ایوری ون, کیونکہ پھر انہی کی دی ہوئی پالیسی جو ہے وہ آگے اپنانی پڑتی ہے. کیا اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں اپنی کرنسی لانی ہے, ہمیں ورلڈ بینک کی طرح اپنا بینک بنانا ہے, ہمیں آئل کے ساتھ اپنی کرنسی لے کے آنی ہے. کیا یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم اپنے مسلکی تضادات سے نکل کر ہم امت کی بات کریں, ہم عرب ورلڈ کی نہیں, ہم مسلم ورلڈ کی بات کریں. یہ تو اب بڑے دور لانگ شاٹس ہیں, پتہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی, لیکن یہ جنگ ابھی جانے والی نہیں ہے, اور اس کے اثرات یہ تو ابھی بڑی دیر رہیں گے. کیا آپ اور میں, ہم اپنی اپنی جگہ پہ اس قربانی کے لیے تیار ہیں؟ ہم بڑے چیزیں لے کے خبریں تو سن رہے ہیں, لیکن جب ہماری باری آئے گی اور مجھے پتہ ہوگا کہ میری گاڑی نہیں اب نکل سکتی, یا ہو سکتا ہے میرے گھر میں بتی نہ ہو, تو اس وقت ہاؤ آئی ریئیکٹ, دیٹ ول ڈٹرمن کہ ہمارا کیا کیریکٹر ہے. منیر آپ کا, مریم فاطمہ اور حامد المشرقی, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.